بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ صفات ثبوتیہ کا بیان فرمانے کے بعد اب صفات سلبیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس بعرض، اللہ سبحانہ وتعالی عرض نہیں ہے، لہذا عرض کا اطلاق ذات خداوندی پر کرنا درست نہیں ہے، نہ ذات پر نہ صفات پر۔ لأنه لا يقوم بذاته، کیوں؟ آگے دو دلیلیں پیش کریں گے امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دلیل ثانی کے دو مقدمات بیان فرمائیں گے اور پھر اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے۔ تو عرض کا اطلاق کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ عرض قائم بالغیر ہوا کرتا ہے، قائم بالذات نہیں ہوتا۔ جب عرض قائم بالغیر ہوگا تو وہ ممکن بن جائے گا، وہ محتاج ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لأنه لا يقوم بذاته، چونکہ عرض بذاته قائم نہیں ہوتا، بل يفتقر الى محل يقومه، بلکہ عرض محتاج ہوتا ہے ایسے محل کا جو اس کو تقویم دیتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے، اس کو وجود دیتا ہے۔ الى محل يقومه، تو عرض کی پہچان تو کسی اور کی وجہ سے ہوتی ہے، عرض کی تو اپنی پہچان ہی نہیں ہے۔ بل يفتقر الى محل يقومه فيكون ممکنا، لہذا عرض کیا بن جائے گا؟ جب کسی محل کا محتاج ہوگا تو عرض ممکن بن جائے گا۔ یہ پہلی دلیل ہے، اور اس دلیل نمبر 1 پر تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مناقشہ نہیں فرمایا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن دوسری دلیل کے دونوں مقدمات کو الگ الگ آپ نے ان کی تردید فرمائی ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، اللہ سبحانہ وتعالی پر عرض کا اطلاق کرنا کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ عرض کی بقا ممتنع ہے۔ اشاعرہ علماء فرماتے ہیں کہ عرض باقی نہیں رہتا، عرض کی بقا ممتنع ہے، عرض کو دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی تو چونکہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک ہیں، ازلی ابدی سرمدی ہیں، تو عرض کے اطلاق اللہ سبحانہ وتعالی پر کرنا درست نہیں ہے، عرض کو بقا نہیں ہے۔ اچھا، اگر عرض کو بقا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ علماء اشاعرہ فرماتے ہیں وَإِلَّا لَكَانَ الْبَقَاءُ مَعْنًا قَائِمًا بِهِ، عرض کو بقا نہیں ہوتی، عرض کی بقا ممتنع ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ممتنع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عرض کی بقا ہو جائے تو بقا کیا ہوگا؟ معنی، ایک معنی ہوگا۔ اصل میں یہ معنی علماء کلام متکلمین حضرات کی اصطلاح ہے۔ یہ معنی اور عرض حکماء یونان کے ہاں یہ اصطلاح رائج ہے، جبکہ علماء کلام عرض کو معنی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تو معنی اور عرض دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں، صرف اصطلاح کا فرق ہے، یعنی دونوں قائم بالغیر ہوتی ہیں اور کسی اور کے تحیز کے تابع ہوتی ہیں۔ تو فرمائے کہ عرض وہ بھی معنی ہے اور بقا یہ بھی معنی ہے، اور یہ وہ معنی ہے بقا، اگر عرض اس کو دوام ہو، بقا ہو، تو بقا یہ وہ معنی ہے قائما بھی جو عرض کے ساتھ قائم ہوگا۔ جب عرض کے ساتھ قائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى، تو معنی کا معنی کے ساتھ قیام لازم آئے گا، جو علماء متکلمین علماء کلام کے ہاں باطل ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ درست نہیں ہے، محال ہے کہ معنی کا قیام معنی کے ساتھ آ جائے۔ مثال کے طور پہ خوشی، فرحہ، ایک خوشی یا سعادہ محسوس کرنا، خوش ہونا، یہ ایک معنی ہے جس کا اگر ہم دنیا میں کوئی چیز دیکھنا چاہیں کہ بھئی یہ چیز ہے جس کا نام خوشی ہے، اس کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو نہیں۔ کسی جوہر کا، جسم کا نام فرح نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ خوشی تو ایک کیفیت کا نام ہے جو کسی چیز میں، کسی جسم میں حلول کرتی ہے، پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر یہ کیفیات آتی ہیں اور اس کے بعد پھر چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک معنی ہے، اور بقا یہ ایک الگ معنی ہو گیا علماء کلام کے ہاں۔ تو اگر عرض کو بقا ہوتی تو معنی کا قیام معنی کے ساتھ لازم آتا، اور یہ درست نہیں ہے متکلمین علماء کے ہاں۔ ہاں، فلاسفہ کے ہاں درست ہے، جیسے کہ آج کے سبق میں ہی انشاءاللہ آئے گا۔ تو دلیل ثانی کا مقدمہ اولا یہ ہوا کہ عرض کی بقا ممتنع ہے، چونکہ بقا کا قیام عرض کے ساتھ لازم آئے گا تو یہ قیام المعنی بالمعنی کے قبیل سے ہوگا، تو یہ محال ہے۔ پہلا مقدمہ نمبر 2، لأن قیام العرض بالشیء، فرماتے ہیں کہ قیام کیا چیز ہے؟ قیام
یہ ہوتا ہے عرض کا کسی چیز کے ساتھ قائم ہونے کا معنی یہ ہے، معنیہ ان تحیزہ تابع لتحیزہ، کہ عرض کا تحیز کسی دوسری چیز کے تحیز کے تابع ہے، یعنی جو دوسری چیز ہے، یہ ضمیر شیء کی طرف راجع ہے اور اس ضمیر کا مرجع عرض کی طرف ہے۔ ان تحیز العرض تابع لتحیز الشیء، کہ عرض وہ کسی دوسری چیز کے تحیز کے تابع ہو جائے گا، یہ ہے قیام کا معنی۔ والعرض، اور عرض کا تو اپنا لا تحیز له بذاته، عرض کا تو اپنا ہی کوئی تحیز نہیں ہوتا، حتی یتحیز غیرہ، یہاں پر غیر سے مراد بقا ہے، اوپر جو ہم بقا کی بحث کر رہے تھے، حتی یتحیز غیرہ ای بقاؤہ بتبعیتہ ای بتبعیت العرض، عرض کا تو اپنا ہی بذاتی ہی تحیز نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا غیر عرض کی تبعیت کے میں عرض کے تحیز میں تابع ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ کسی اور کو کیا جگہ دے گا، اس کے پاس تو اپنا ہی مکان نہیں ہے، وہ کسی اور کو کیا گھر دے گا۔ تو عرض کے پاس اپنی جگہ نہیں ہوتی، اپنا ہی تحیز نہیں ہوتا، جب اپنا تحیز نہیں ہے تو کوئی اور اس کے تحیز میں کیسے سما سکتا ہے؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ بقا ممتنع ہے عرض کے لیے، عرض کی بقا ہو ہی نہیں سکتی، اگر بقا ہوگی تو معنی کے قیام معنی کے ساتھ لازم آئے گا، اور اگر بقا ہو جائے گی تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بقا عرض کے تحیز میں تحیز کر گئی، حالانکہ متحیز ہو گئی، حالانکہ عرض کا تو اپنا تحیز ہی نہیں ہوتا، عرض تو خود کسی اور چیز کے تحیز میں متحیز بنتا ہے۔ یہ دو مقدمات علماء اشاعرہ کی طرف سے پیش کیے گئے۔ اب امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ان پر اپنی رائے پیش فرمائیں گے کہ آیا یہ دلیل درست ہیں یا نہیں۔ حالانکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس عقیدے کے قائل ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر عرض کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ مسئلہ علمی ہے اور علمی مسائل میں اگر کسی دلیل میں کوئی ضعف، کوئی سقم، کوئی کمزوری یا کوئی بھی کمزور پہلو نظر آئے تو علماء حق اس کو اپنے کلام میں لاتے ہیں، اپنے مباحثے میں لاتے ہیں اور اس سقم کو واضح کرتے ہیں، اگرچہ وہ اہل حق کی طرف سے ہی پیش کردہ دلیل کیوں نہ ہو، لیکن مسئلہ حق اپنی جگہ اور حق کے اس بات کے لیے جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں ان پر مناقشہ کرتے ہیں تاکہ وہ مزید اچھے نتائج تک پہنچے اور اس کی کمزوریاں دور ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مَبْنِيٌّ، یہ دونوں مقدمات مبنی ہیں اس بات پر، عَلَى أَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ، کہ کسی چیز کی بقا معنًا زائد علی وجودہ، کہ یہ بقا کسی چیز کی بقا یہ وہ زائد معنی ہے جو وجود شے پر ہے، یعنی بقا الگ ہے اور وجود الگ ہے۔ وجود، کسی چیز کا وجود یہ ایک چیز ہو گیا، اور اس وجود پر زائد الگ چیز کیا ہوئی؟ بقا۔ تو علماء اشاعرہ نے بقا اور وجود کو دونوں کو الگ الگ تصور کیا۔ ایک تو مقدمہ یہ ہوا، مقدمہ اولا، اور مقدمہ ثانیہ یہ تھا، دوسرا مقدمہ وَأَنَّ الْقِيَامَ مَعْنَاهُ التَّبْعِيَّةُ فِي التَّحَيُّزِ، علماء اشاعرہ کے ہاں قیام کا معنی یہ ہے کہ اتباع کرنا، تابع ہو جانا تحیز میں۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، اگرچہ نتیجہ درست ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرب نہیں ہے، لیکن اس نتیجے کو جن دلائل سے ثابت کیا جا رہا ہے ان دلائل میں کمزور پہلو باہر کیف موجود ہیں۔ والحق، امام صاحب فرماتے ہیں نہ تو قیام کا تبعیت والا معنی ہے اور نہ ہی بقا وجود سے کوئی الگ چیز ہے۔ والحق، جبکہ درست اور برحق بات یہ ہے، ان البقاء استمرار الوجود وعدم زوالہ، بقا نام ہے وجود کے مستمر ہونے کا، وجود کے چلتے رہنے کا، آگے بڑھنے کا، وعدم زوالہ، اور وجود کے زوال پذیر نہ ہونے کو ہی بقا کہتے ہیں۔ وجود زوال پذیر نہ ہو اور وجود مستمر رہے، اس کا نام ہے بقا۔ اب یہاں پر اگر کوئی معترض یہ کہیں کہ حضرت آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ بقا اور وجود ایک ہی چیز ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اور جب علماء اشاعرہ نے بقا کو وجود سے الگ کیا تو آپ نے ان پر نکیر فرمائی اور ان کے اس قول کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، لیکن جس دلیل کو آپ لے کر آئے ہیں اس میں بھی تو استمرار وجود کی بحث آپ کر رہے ہیں کہ وجود کے مستمر ہونا اور چلتے رہنا، اس کا نام آپ بقا رکھ رہے ہیں، اور دلیل آپ اس طور پہ بھی دے رہے ہیں کہ وجود کا زائل نہ ہونا، زوال پذیر نہ ہونا، حالانکہ یہ تو ایک امر عدمی ہے۔ امر عدمی سے آپ امر وجودی پر کیسے دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں اگر کسی کو اب بھی بقا کا معنی سمجھ میں نہ آئے
تو میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں. وحقیقت الوجود یہ بعض نسخوں میں لکھا ہے کہ وحقیقتہ یعنی وجود کی حقیقت ایک ہی بات ہے. وحقیقتہ یا وحقیقت الوجود وجود کی حقیقت یہ ہے کہ الوجود یعنی عرض کی حقیقت یہ ہے. بعض نسخوں میں ہے وحقیقتہ ای حقیقت العرض عرض کی حقیقت یہ ہے. الوجود من حیث النسبة الى الزمان الثانی وجود کا پایا جانا دوسرے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی وجود مستمر ہوا اور دوسرے زمانے کی طرف منسوب ہوا. وہ گزشتہ کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. تو جب آج موجود ہوا اور اس کی نسبت ہم نے گزشتہ کل کی طرف کی تو گزشتہ کل کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ وجود باقی رہا. یہ ہے معنی بقا کا. ومعنی قولنا علامہ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ ہمارے قول کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی نہیں سمجھا تو میں مزید وضاحت کر دوں. اگر کوئی بندہ وجود کو بقا سے الگ مانتا ہے اور ایک نہیں مانتا، یعنی علامہ پر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ علامہ آپ وجود اور بقا کو ایک کہہ رہے ہیں، پھر آپ دلیل دیتے ہیں کہ وجید فلم یبقا. تو وجید فلم یبقا جب وجود اور بقا ایک ہی ہیں تو یہ اس عبارت کا اس جملے کا مطلب یہ ہوا وجید فلم یوجد، وجید فلم یوجد پایا گیا اور وہ نہیں پایا گیا. تو یہ تو تناقض پایا جا رہا ہے. علامہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی بات میں تو سقم ہے. وجید فلم یوجد چونکہ آپ وجود اور بقا کو ایک ہی معنی میں مستعمل مانتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی تک بقا اور وجود کو سمجھے ہی نہیں ہے. ہماری بات کا مطلب یہ ہے کہ وجید فلم یبقا پایا گیا اور باقی نہیں رہا. تو یہ لم یبقا یہ لم یوجد سے آپ اس کو کیوں معبر کر رہے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں؟ لم یبقا کا معنی یہ ہے انہ حدث کہ وہ موجود تو ہوا، حادث ہوا، فلم یستمر وجودہ اور اس کا وجود مستمر نہیں ہوا، چلتا نہیں رہا، مستمر نہیں رہا. ولم یکن ثابتا فی الزمان الثانی اور دوسرے زمانے میں اس کا وجود باقی نہ رہا، ثابت نہ رہا. یہ معنی ہے، یعنی زمانے اول میں تو وہ تھا لیکن چونکہ وہ وجود زمانے ثانی تک مستمر نہ ہوا تو باقی نہ رہا. تو استمرار وجود کا نام بقا ہے، جبکہ استمرار وجود کا نام بقا ہے اور یہی تو عین وجود ہے. لہذا بقا عین وجود کا ہی نام ہے. اگر وہ وجود یعنی ایک زمانے میں وہ تھا، یہاں پر وجود موجود تھا اور یہاں پر دوسرا زمانہ، یہاں تک وہ مستمر نہ ہوا تو لم یبقا یعنی یہیں پر وہ ختم ہو گیا، وہ وجود ہی ختم ہو گیا تو بقا بھی ختم ہو گئی. اگر وہ یہاں تک پہنچ جاتا تو وجود بھی رہتا اور بقا بھی رہتی، تو عین وجود کا نام ہی تو بقا ہے. تو علامہ فرما رہے ہیں کہ علماء اشاعرہ کا بقا کو وجود سے الگ تصور کرنا یہ درست نہیں ہے. دوسری دلیل جو علماء اشاعرہ کی تھی کہ قیام کا معنی تبعیت فی التحیز کے ہے، علامہ فرماتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے. قیام کا یہ معنی نہیں ہے. وَأَنَّ الْقِيَامَ کا عطف وَأَنَّ الْبَقَاءَ پر ہے کہ برحق بات یہ ہے کہ قیام یہ ہے ہوا اختصاص الناعت بالمنعوت، صفت کا موصوف کے ساتھ خاص ہو جانا. صفت کا موصوف کے ساتھ، جیسے کہ سفید کپڑے کو ہم موصوف مان لیں اور رنگ کو ہم صفت مان لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں الثوب الابیض، الثوب الابیض یعنی یہ سفید رنگ کپڑے کے ساتھ خاص ہو گیا. تو یہ خصوصیت جو پائی جاتی ہے موصوف صفت کے درمیان، اس کا نام ہے قیام. جب سفید رنگ کپڑے کے ساتھ خاص ہو گیا تو ہم کہیں گے سفید رنگ کپڑے کے ساتھ قائم ہو گیا، یعنی صفت موصوف کے ساتھ قائم ہو گئی. اختصاص الناعت بالمنعوت، صفات موصوف کے ساتھ خاص ہو گئی، یہ قائم ہو گئی. کما فی اوصاف الباری تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اوصاف میں، کما فی اوصاف الباری تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفات ہیں، بعض نسخوں میں یہ عبارت ملتی ہے کما فی صفات الباری تعالی، اللہ تعالی کی صفات میں فإنها قائمة به. مزید آگے یہ عبارت بھی ہے کہ یہ صفات اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہے. ولا تتحیز، اور یہ کسی چیز میں تابع ہو کر متحیز نہیں ہوتی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تحیز سے منزہ ہے. یہاں تک یہ عبارت ملتی ہے. بارکیف کما فی اوصاف الباری تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں، تو یہ صفات نہ تو عین ذات خدا بندی ہیں نہ غیر ذات خدا بندی ہیں بلکہ قائم بالذات ہیں. لہذا یہ قیام کس طور پر ہوگا؟ تحیز میں تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ تبعیہ فی تحیز کا معنی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی خود تحیز سے پاک ہیں، منزہ ہیں اور پاک ہیں. لہذا آپ کی صفات جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی، وہ بھی آپ کی ذات میں اس طرح متحیز نہیں ہے بلکہ خاص ہو گئی ہیں. صفات موصوف کے ساتھ خاص ہو گئی ہیں اور اسی کے نام ہم نے کیا رکھا؟ قیام رکھا. تو علامہ نے ان دونوں مقدمات پر رد فرمایا.
اب جو اصل دلیل تھی وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، اس پر علامہ رد فرما رہے ہیں. اصل میں علماء اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ اعراب ان کو بقا نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اعراب کی بقا ممتنع ہے. اور اس پر یہ دو مقدمات انہوں نے قائم فرمایا علماء اشاعرہ نے. علامہ نے مقدمات پر تو رد فرمایا، اب اصل دلیل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دلیل عرض کو بقا ممنوع ممتنع ہے، محال ہے. آپ اعراض کی بقا کے قائل نہیں ہیں، بلکہ آپ اعراض میں تجدد امثال کے قول اختیار کرتے ہیں. تجدد امثال کا مطلب یہ کہ اگر ایک دیا جلایا جائے تو اس دیے میں جو لو اوپر وہ بتی جل رہی ہوتی ہے آگ، تو نیچے سے جو تیل آتا رہتا ہے، تیل اوپر آتا رہتا ہے، تو وہ تیل چونکہ نیا نیا آتا رہتا ہے تو وہ اوپر بتی بھی آگ ہر آن نئی ہوتی رہتی ہے. یہ معنی ہے تجدد امثال کا کہ یہ اعراض ہر آن ہر گھڑی فنا ہو جاتے ہیں، اور جب ہر گھڑی فنا ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو تجدد امثال کے قول اختیار کیا کہ یہ پہلی گھڑی والا عرض نہیں ہے، بلکہ پہلی گھڑی والا عرض فنا ہو گیا اور یہ اسی کی مثل دوسرا جسم اس عرض کو مل گیا. یہ علماء کلام نے اعراض میں یہ قول اختیار فرمایا ہے. جس طرح دیے کے اندر تیل اوپر آتا رہا اور اوپر یہاں پر جو آگ روشن ہو رہی تھی وہ آگ فنا ہو گئی، اور نیچے سے نیا آنے والا تیل اوپر والی آگ کو جلا رہا ہے، لہذا اوپر والی آگ ہر آن نئی ہو رہی ہے. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ اعراض کو بقا ممتنع ہے اور اعراض تجدد امثال سے نئے ہوتے رہتے ہیں. علامہ نے ان کے اس قول کو رد فرمانے کے لیے فرمایا کہ وَأَنَّ انْتِفَاءَ الْأَجْسَامِ فِي كُلِّ آنٍ وَفِي كُلِّ آن. اچھا، جب علماء اشاعرہ اجسام کے اندر، اجسام میں تجدد امثال یعنی نیا جسم بننا، اس کے قول اختیار نہیں فرماتے، اس کو علماء اشاعرہ قبول نہیں فرماتے. علامہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ انْتِفَاءَ الْأَجْسَامِ، اجسام کا انتفاع، فی کل آن ہر گھڑی میں ہونا، ومشاہدۃ بقائها اور اس کی اجسام کی بقا کا مشاہدہ کرنا، بتجدد الامثال نئے جسم کے ساتھ، نئے جسم کے ساتھ ہونا، تجدد امثال کے ساتھ ہونا، لیس بأبعد یہ زیادہ بعید قیاس نہیں ہے، من ذالک اس تجدد سے، فی الاعراض جو اعراض میں پایا جاتا ہے. یعنی اے علماء اشاعرہ، آپ اعراض میں تجدد امثال کے قائل ہیں اور بقا کے قائل نہیں ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اجسام میں تجدد امثال کے قائل نہیں ہیں؟ آپ اجسام میں تو بقا کے قائل ہیں، تجدد امثال کے قائل نہیں ہیں، اور اعراض میں آپ تجدد امثال کے قائل ہیں، بقا کے قائل نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ اصل میں علماء اشاعرہ کا جواب یہ ہے. علماء اشاعرہ فرماتے ہیں کہ حضرت اعراض یہ جواہر سے کمزور ہیں، اس لیے جواہر اور اجسام جواہر یہ باقی رہتے ہیں، ان میں تجدد امثال نہیں ہوتا. اور اب اعراض چونکہ کمزور ہیں، ان میں تجدد امثال ہوتا ہے. اور علماء اشاعرہ کی دوسری دلیل اس جواب میں یہ ہے، اس سوال میں، اعتراض میں جو امام صاحب کا ہے، وہ یہ کہ علامہ آپ فرما رہے ہیں کہ اجسام کا تجدد کیوں نہیں ہو رہا اور بقا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اجسام میں بھی تجدد ہوتا تو پھر سزا کس جسم پر ہوتی؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ہاتھ چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا. اگر اس کا ہاتھ اگلے آن میں نیا ہو گیا تو پرانے ہاتھ تو کٹ نہیں سکتا، پرانا ہاتھ تو غائب ہو گیا، اب نیا ہاتھ تو کٹے گا نہیں. جو نیا ہاتھ ہے اس نے چوری نہیں کی، جس ہاتھ نے چوری کی تھی وہ باقی نہیں ہے. لہذا علماء اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ اجسام میں تجدد نہیں ہوتا، اجسام باقی رہتے ہیں، اعراض میں تجدد ہوتا ہے، اور اعراض کمزور ہیں اجسام کی وجہ سے. تو یہ دو دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں. ایک تو یہ کہ اجسام قوی اور اعراض کمزور ہیں. نمبر دو، اجسام میں اگر تجدد کے قول اختیار کریں گے تو پھر سزائیں کس پر دیں گے آپ، حدود کس پہ نافذ کریں گے؟ اور بھی اس طرح کی فقہی مسائل آ سکتے ہیں سامنے جن کا سامنا کرنا پڑے. علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اجسام کی بقا میں، اعراض کی بقا میں ایک ہی چیز ہے، وہ کیا؟ حس ہی ہے جو ان دونوں چیزوں کو محسوس کرتی ہے اور دونوں کی بقا کو بتاتی ہے. یہ حس نہ اجسام کے تجدد کا قول اختیار کرتی ہے، نہ اعراض کے تجدد امثال کے قول اختیار کرتی ہے، بلکہ حس ہی ہے جو ان دونوں کی بقا کا پتہ بتاتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اجسام میں بقا کے قائل ہیں اور اعراض میں بقا کے قائل نہیں ہیں؟ بہرکیف علامہ نے علماء اشاعرہ پر رد فرمایا اور ان کے ان دونوں دلائل کو، اور اس کے بعد پھر ان کی دلیل ثانی امتناع بقا للاعراض، اس پر بھی علامہ نے رد فرمایا.
تو آج کے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر عرض کے اطلاق علماء اشاعرہ اور امام صاحب کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو دلائل علماء اشاعرہ پیش فرماتے ہیں وہ امام صاحب کے نزدیک زیادہ مضبوط نہیں ہیں، اور جو ان کی اپنی رائے ہے وہ انہوں نے جو سقم یا ضعف پایا جاتا ہے وہ علامہ نے کھول کے رکھ دیا۔ مزید علامہ نے یہاں پر بقا کا جو معنی لیا ہے اختصاص الناعت بالمنعوت، یہ معنی بقا کا، یہ قیام کا جو معنی ہے یہ علماء فلاسفہ کا، یہ حکماء یونان کا معنی ہے۔ حکماء یونان جو عرض کی تشریح اور تعبیر کرتے ہیں، جیسے ہم پیچھے اعراض اور اعیان کی ابحاث میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہاں پر قیام کا معنی کیا ہے، قیام بالذات اور قیام بالغیر، تو قیام بالغیر کا معنی یہی کیا تھا حکماء یونان نے کہ اختصاص الناعت بالمنعوت۔ تو اگرچہ تعریف تو درست ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پر عرضیت کے اطلاق کرنا یا جواہر کے اطلاق کرنا علماء کلام یا علماء اہل سنہ والجماعہ کے ہاں درست نہیں ہے۔ آگے چل کر بھی یہ بحث انشاءاللہ آئے گی کہ جواہر کے اطلاق کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیوں درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ شریعت نے اس لفظ کو ثابت نہیں فرمایا، شریعت میں چونکہ اس کا برود نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اس کے جواز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس کے اطلاق کو درست نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔